آج میں رزق اور کاروبار کے لیے بہت ہی مجرب آیت قرآنی بتاؤں گا جو آپ کے کاروبار میں بہت ہی ترقی کا باعث بن جائے گی۔ کاروبار میں رزق میں ترقی ہوتی ہے تو انسان معاشی طور پہ جب مضبوط ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر اس کی روح پاکیزہ ہے اور وہ شقی نہیں ہے، سعید ہے، تو وہ دین کی طرف آتا ہے، دین والوں کے قریب جاتا ہے، مساجد مدارس کے قریب جاتا ہے اور اللہ والوں کے ساتھ جڑ کر اللہ کے خیر کے کاموں میں وہ شامل حال ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی پہچان ہی اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ اسے مال دے کر آزماتے ہیں، اور کبھی انسان سے مال لے کر بھی آزما لیتے ہیں۔ تو لیکن اگر آپ مالی طور پہ اپنے آپ کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، مالی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اللہ کے قرآن کی اس مضبوط آیت کا سہارا لے لیں۔ یہ وہ مضبوط آیت کریمہ ہے جو حضرت پاک موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جو اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو شرف کلام عطا فرمایا، اور کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے اور کوہ طور پہ اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ تو کتنا بڑا ایک رتبہ ہے، مقام ہے کہ آج فون پہ اگر آپ سے کوئی بڑا آدمی بات کر لے تو کہتے ہیں جی فلاں بڑے نے مجھے فون کیا، یا میں نے فون کیا، یا انہوں نے مجھے وائس میسج کیا، یا واٹس ایپ پہ میری بات ہوئی۔ تو اللہ جس سے یوں بات کرے اور سامنے اس کے کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے، خالی دیدار نہیں تھا، باقی کلام سامنے تھا، تجلی تھی اللہ کی اور اس سے آواز آتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی شان کتنی بڑی ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے وہ الفاظ کتنے بڑے ہوں گے جو اللہ نے قرآن کی زینت بنائے۔ آپ قرآن پاک میں دیکھیں سورہ شعراء کے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا، فرمایا قوم نافرمان تھی، ہر بات میں ہیلے کرتی تھی، بہانے کرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام جب آگے بڑھے اور قوم آپ کے ساتھ تھی اور پیچھے فرعون چلا اور 6 لاکھ اس کا لشکر تھا، موسیٰ علیہ السلام دریا نیل کے پاس پہنچے تو دریا آگے آ گیا۔ تو اب دریا جب سامنے آیا تو قوم نے کہا موسیٰ پیچھے فرعون 6 لاکھ لشکر کے ساتھ، آگے دریا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ڈوبتے ہیں، رکتے ہیں تو فرعون قتل کر دے گا، ہم تو پھنس گئے، آپ نے کیا کیا ہمارے ساتھ۔ تو یاد رکھیں آپ کو بھی جب لوگ آپ کو تانے دیں، آپ کو ہر قسم کے کوسیں اور آپ پہ اعتراض کریں، آپ پہ غیبت کریں، آپ کے نقص نکالیں، تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ کاروبار آپ کا چاہے ڈبونا چاہیں، آپ کو معاشی طور پہ تباہ کرنا چاہیں، آپ کی معیشت کو تباہ کرنا چاہیں، آپ نے اس آیت کریمہ کو پکڑ لینا ہے جو اس وقت جب قوم در پہ ہوئی آپ کو غلط کہنے اور آپ نے غلطیاں نکالنے، تو آپ نے یہ جملہ کہا تھا۔ وہ جملہ یہ تھا، آپ نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا اللہ جو ہے نا میرے ساتھ ہے، وہی سیدھا مجھے بتائے گا ہر چیز میں رہنمائی۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ آپ نے یہ آیت کریمہ اپنے کاروبار والی جگہ بیٹھ کر صبح، جو کاروبار کی جگہ ہے، گھر ہے، دکان ہے، دفتر ہے، کوئی بھی کاروبار کی جگہ ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے 33 بار، 33 ٹائم، اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ کو پورا دن ایسی رہنمائی کرے گا کہ آپ کا رزق بڑھے گا۔ نوکری ہے اس میں بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ ترقی دے گا اور معاشی طور پہ مضبوط کرے گا، اور زراعت ہے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں لوگ آپ کی ٹو میں لگے ہیں، آپ کو ذلیل پست کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے 70 بار روز پڑھ کے دعا کریں، اللہ آپ کو ان کے شر سے بچائے گا۔ یہ آیت کریمہ اتنی پرطاقت ہے کہ الفاظ قرآن کے ہیں، دعا موسیٰ پیغمبر کی ہے، اور اللہ کی تعلق کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور اللہ نے پھر دکھایا کہ کس طرح دریا میں رستے بن گئے اور اللہ نے دریا کو شق کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے وہ زندگی بن گیا، اور فرعون اور اس کے لشکر کے لیے تباہی اور موت بن گیا۔ یہ آیت آپ کے لیے زندگی، صحت اور آپ کے لیے رزق وسیع ہونے کا ذریعہ بن جائے گی، اور آپ اس کو جتنے دن چاہے پڑھیں، انشاءاللہ فیض آپ کو ملے گا۔ ہمیشہ پڑھیں گے، ہمیشہ اس کی رحمت آپ کو ملے گی۔